بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، سورۃ انعام 8واں پارہ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ جس جانور کے اوپر ذبح کے دوران تکبیر نہ پڑی جائے اس کو نہ کھاؤ، یعنی وہ حرام ہوتا ہے۔ جانور کے ذبح کرنے کے سب سے پہلے ادب یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بہت تیز ہونی چاہیے، جانور بھوکا اور پیاسا نہیں ہونا چاہیے، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، قبلہ رخ ہو تو افضل ہے، اور چھری سب سے زیادہ تیز رکھنی چاہیے، اور جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں وہ سب کے سب ان کو چاہیے کہ وہ جانور کے بجائے تصویر بنانے کے، بجائے ویڈیو بنانے کے، بجائے شور کرنے کے، سب لوگوں کو چاہیے کہ چاہے وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھیں، ویسے بھی وہ تکبیر کا دن ہے، چاہے وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھیں چاہے آہستہ، لیکن بہرحال سب کو بہتر یہ ہے کہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اگر سب نہ پڑھیں تو کم از کم شور شرابہ اس طرح نہیں کرنے چاہیے کہ ذبح کرنے والے کو بھول جائے، اگرچہ خلاف اولیٰ ہے، یہ بھولنے والا اگر تکبیر بھول گیا تو ذبح ہو جائے گا، لیکن کسی نے بھی اگر نہ پڑھی، جان کر چھوڑ دیے ذبح کرنے والے نے، پھر جانور مردار ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بچے، بوڑھے، جوان، جتنے بھی پاس موجود ہوتے ہیں ان سب کو تکبیر پڑھنی چاہیے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم الموجمہ، اللہ تعالیٰ سے ان بے زبان چوپاؤں کے بارے میں ڈرتے رہا کرو، فرکبوا صالحا واترکوا صالحا۔ یہ عام روٹین سے متعلق ہے کہ جنہوں نے پالتو جانور رکھے ہوئے ہوں، یہ حدیث ان سے متعلق ہے، لیکن اس حدیث سے ایک رحم دلی ثابت ہوتی ہے کہ جانور کو اگر ذبح بھی کیا جائے تو اس وقت بھی رحم دلی والا معاملہ کرنا چاہیے، تکبیر بھی پڑھنی چاہیے، چھری بہت تیز ہونی چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کا سانس نکلنا چاہیے، یعنی چھری اس طریقے پر ہو۔ پھر اس طرح بھوکا اور پیاسا نہیں، اگر جانور بھوکا اور پیاسا ہے، لاغر ہے، تو اس صورت میں ذبح کرنا گناہ ہے۔ ذبح بہرحال ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ گناہ ہے، اس کو چارہ کھلا کے، کوئی جلدی نہیں ہے، چارہ کھلا کے، پانی خوب پلا کے پھر اس کو ذبح کرنا چاہیے، کہ وہ بے زبان چیز ہے، وہ مانگ نہیں سکتا، طلب نہیں کر سکتا۔ اسلام کی یہی تو خصوصیات ہے، اسلام ایسا واحد مذہب ہے دنیا میں، اتنا سچا عالمگیر مذہب ہے، اور ہمہ گیر ہر جاندار کے بارے میں وہ تاکید کرتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی والا اور حسن سلوک والا برتاؤ کیا جائے ہر مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک پیاسی مکھی کے اوپر بھی بڑے سے بڑے محدث کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنا بہترین اور کتنا پیارا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کے کچھ آداب ہیں ذبح کے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آپ کی خدمت میں اونٹ حاضر ہوا اور آ کر آپ کے سامنے اس نے اپنا سر رکھ دیا، تو صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کہ یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں، سجدہ نہیں کر رہا، یہ اپنے مالک کی مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا، چارہ، پانی کم ڈالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، مالک کو بلایا، فرمایا کہ جتنا تم چارہ دیتے ہو اتنا ہی اس سے کام لیا کرو اور اس کا خیال رکھا کرو۔ تو یہ جو جانور ہیں، جانوروں کے بارے میں اسلام بڑی تاکید کرتا ہے، بڑے خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو ذبح کا وقت ہے، یہ چونکہ ہے تکلیف کا وقت ہے، اس وقت سب لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو قربانی کر رہے ہیں اور یہ ان کے اخلاص میں شامل ہے کہ وہ لوگ لازماً وہ پانی بھی پلائیں، اس کو چارہ بھی کھلائیں، چھری کو بھی خوب تیز کریں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔